بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ویڈیو میں آپ حضرات نے روزے کے فدیے کے بارے میں سماعت فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزہ کسی بھی صورت رکھ سکنے کی شکل میں نہ ہو اور ہمت اور طاقت میں نہ ہو تو پھر وہ روزے کا فدیہ ادا کرے گا۔ اور روزے کی فدیے میں 4 اجناس کا ذکر ہوا تھا: گندم، جو، کھجور، کشمش۔ ان کی مقدار بھی آپ کے سامنے بیان ہو چکی۔ اب ایک اور چیز ہے، وہ ہے صدقۃ الفطر، اور ہمارے ہاں اس کو فطرانہ بھی کہہ دیا جاتا ہے، صدقۃ الفطر بھی اور فطرانہ بھی۔ صدقۃ الفطر کیا ہے؟ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ملنے اور رمضان المبارک کی عبادات کی توفیق نصیب ہونے پر اللہ رب العزت کا شکرانہ ادا کرنا ہے۔ اور اس کا جو ٹائم ہے وہ عید الفطر سے پہلے عید الفطر کی نماز سے پہلے اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ یہ اس کی سب سے بہترین شکل ہے۔ اگر 2 دن 3 دن پہلے ادا کر دیا جائے تو اور بھی اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 2 وجوہات بیان فرمائی ہیں، آپ 2 فوائد بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک تو آپ نے فرمایا کہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت رمضان کے اندر اور روزوں میں اور عبادات میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی چھوٹی موٹی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، تو اس صدقۃ الفطر کی برکت سے اللہ رب العزت اس کمی کوتاہی کو معاف فرما دیتے ہیں اور روزوں کو پاک صاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ کچھ معاشرے کے ایسے لوگ جو غریب ہیں، نادار ہیں، چلیں ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا یا عید کی خوشیوں میں شامل ہونے کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ تو یہ صدقۃ الفطر ہے۔ اب صدقۃ الفطر کتنا ہے، اس کی مقدار کیا ہے؟ تو صدقۃ الفطر کی بالکل وہی مقدار ہے جو فدیے کی ہے۔ گویا مقدار میں، اجناس میں صدقۃ الفطر اور فدیہ وہ ایک جیسے ہیں۔ البتہ فرق یہ ہے کہ فدیہ صرف اس شخص پر لازم ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا، فدیہ صرف اس شخص پر، اور صدقۃ الفطر ہر اس مسلمان پر لازم ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے عید کے روز تک زندہ رکھا ہے۔ اس نے رمضان پایا، ہو سکتا ہے وہ روزے نہ بھی رکھ پایا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا چھوٹا بچہ جو رمضان کے اندر پیدا ہوا، بلکہ وہ آخری دنوں میں پیدا ہوا، بلکہ عید الفطر کی فجر سے پہلے پیدا ہوا، تو اس کا بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت اس کو صحت و سلامتی دیں، اور اس کی برکت سے جو غرباء ہیں کچھ ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے۔ تو فدیہ اور صدقۃ الفطر مقدار اور اجناس میں ایک جیسے ہیں، البتہ فدیہ کس پر ہے؟ مخصوص لوگوں پر، صدقۃ الفطر سب پر ہے۔ اب آخری بات کہ فدیہ ہو یا صدقۃ الفطر ہو، دینا کس کو ہے؟ کون اس کا مستحق ہے؟ تو ہر وہ شخص جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے اور دی جا سکتی ہے، جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، وہ فدیہ اور صدقۃ الفطر کا بھی مستحق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔